السلام علیکم بچوں، آج ہم قاعدہ تاثیر القرآن میں تختی نمبر 14 کا سبق پڑھیں گے۔ پچھلی بار ہم نے تختی نمبر 14 میں نون ساکن اور نون تنوین کا اظہار کا قواعد اور سبق پڑھا تھا، اور ساتھ ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان بھی کی تھی۔ لہٰذا ابھی ہم نون ساکن یا تنوین کا اخفا بھی پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی ہم حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں بچوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفائی، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفائی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا جس نون کے اوپر جزم ہو نون ساکن ہوگا، اور کسی بھی حرف کے اوپر یا نیچے دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گے تو تنوین ہوگا۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے یہاں تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، پھر اس کے بعد ان حروفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے گا تو وہاں پر ہم نون کو چھپا کر پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قوف، کاف میں سے کوئی حروف آئے تو نون کو چھپا کر پڑھیں گے، اس سے اخفا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں نون کو ظاہر کیا تھا، کس طرح؟ واو نون زبر ون، حا را زبر حر، ون حر۔ اب حروف اخفا میں ہم چھپائیں گے۔ اظہار میں ہم نے نون کو ظاہر کیا تھا، اخفا میں ہم نون کو چھپائیں گے، کس طرح؟ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، تم۔ اچھا، نون ساکن کے بعد حروف اخفائی کا جب تک ہم حروف نہیں پڑھ رہے ہیں تب تک آپ نون کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جیسے ہی آپ نے حروف اخفائی میں سے کوئی بھی حروف آ رہا ہے آگے اور آپ نے وہ ادا کیا، اس کے بعد آپ کو نون کو چھپا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ وہاں پر آپ کو گنہ بھی کرنا ہے۔ یہ 15 حروف ہے، یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں، انہیں یاد کر لیں بلکہ زبانی، تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو پڑھنے میں، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حروف ایک آئے گا تو وہاں پر نون تنوین کا یا نون ساکن کا اخفا ہوگا، اور وہاں پر ہم گناہ کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، تم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے تا آ رہا ہے، یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن کا اخفا بھی ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے دال آ رہا ہے، اور یہاں پر واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا۔ میم نون زیر من، دال واو پیش دو، من دو، نون زیر نی، من دونی، ہا میم زیر ہم، من دونہم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے کاف آ رہا ہے تو نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا۔ عین نون زبر عن، کاف زبر کا، کا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے ذال آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، ذال را زبر ذر، ذر، تا زبر تا، ذر تا، ہا میم پیش ہم، ذرتہم۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے جیم آ رہا ہے اور یا مدہ ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ حمزہ نون زیر ان، جیم یا زیر جی، جی، لام زیر لی، جیلی۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے سین آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ میم نون زبر من، سین زبر سا، من سا، فا زیر فی، من صفی، ہا زبر ہے، من صفی ہے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے شین آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا اور یا لین ہوگی۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین ہوگی۔ میم نون زیر من، شین یا زبر شئی، من شئی، حمزہ دو زیر ان، من شئی ان۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے ضاد آ رہا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ میم نون زیر من، ضاد عین پیش دع، من دع، فا دو زیر فن، من دع فن۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے صاد آ رہا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا اور واو مدہ ہوگا یہاں پر۔
واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یا نون پیش یون، صاد زبر صا، یون صا، را واو پیش رو، یون صارو، نون زبر نہ، یون صارون. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا. حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زبر سا، انفوسا، کاف میم پیش کم، انفوسکم. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے زو آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا، ساتھ و ساتھ واو مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یا نون زبر ین، زو پہ زو، ین زو، را واو پیش رو، ین زورو، نون زبر نہ، ینظرون. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا. حمزہ نون زیر ان، تا حا زبر تح، ان تح، را صاد زیر رس، ان تح رس. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے قوف آ رہا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا. میم نون زیر من، قوف با زبر قب، من قب، لام زیر لی، من قبلی. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفائی میں سے صاد آ رہا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا. میم نون زیر من، صاد زبر صا، من صا، دال زبر دا، من صادا، قوف زبر قا، من صادا قا، تا دو زیر تن، من صادا قاتن. ابھی جو آپ پیچھے جتنے بھی حرف پڑھ کے آئے ہیں وہ سارے نون ساکن کے تھے. اب یہ جو حروف ہے یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن نہیں ہے، دیکھ لیں آپ یہاں پر نون ساکن نہیں ہے، یہاں پر ہے تنوین، تو لہٰذا یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہوگا. تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے جیم آ رہا ہے اور یہاں پہ یا مدہ بھی ہو رہی ہے. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی. فا زبر فا، صاد با زبر صب، فصب، را دو پیش رن، فصبرن. جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمی، لام دو پیش لن، جمیلن، فصبرن جمیل. یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہوگا. با زیر بی، دال زبر دا، بید، میم دو زیر من، بید من. کاف زبر کا، دال زیر دی، کذی، با دو زیر بن، کذی بن، بید من کذی بن. اچھا بچو، یہاں پر بھی نون تنوین کا اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے سین آ رہا ہے تو یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہوگا اور ساتھ و ساتھ یہاں پر واو لین بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے. واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تین قواعد ہیں، ایک تو ہے واو لین، یا مدہ اور نون تنوین کا اخفا ہوگا. قوف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولن، سین زبر سا، دال یا زیر دی، سدی، دال دو زبر دن، سدیدن، قولا سدیدن. یہاں پر بھی نون تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے کاف آ رہا ہے اور یہاں پر الف مدہ بھی ہے. الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. یہاں پر بھی ہے کاف علی زبر کا، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا اور یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. کاف زیر کی، را علی زبر را، کی را، میم دو زبر من، کی را من. کاف علی زبر کا، کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبر نہ، کراما کاتبین. یہاں پر بھی نون تنوین کا اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے قوف آ رہا ہے تو یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہوگا اور ساتھ و ساتھ یہاں پر الف مدہ ہے اور واو مدہ ہے. الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، آ یا، تا دو پیش تن، آیتن. قوف علی زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، آیتن قالو. یہاں پر بھی نون تنوین کا اخفا ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے فا آ رہا ہے اور ساتھ و ساتھ یا مدہ بھی ہے. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. الف مدہ ہے، یا مدہ ہے اور واو مدہ ہے اور یہاں پہ نون تنوین کا اخفا بھی ہو رہا ہے. نون زبر نہ، صاد یا زیر سی، نصی، با دو زبر بن، نصیبن. فا زبر فا، قوف علی زبر قا، فقا، لام واو پیش لو، فقالو،
نصیبا فقالوا، یہاں پر نون تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے شین آ رہا ہے تو نون تنوین کا اخفا ہوگا اور الف مدہ ہوگا. الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب. شین زبر ش، دال یا زیر دی، شدی، دال دو پیش دن، شدید، عذاب شدید. یہاں پر بھی نون تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے فا آ رہا ہے تو نون تنوین کا اخفا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہاں پر واو لین بھی ہے، الف مدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو واو لین ہوگی. عین الف زبر آ، میم زیر می، عامی، لام دو پیش لن، عاملن، فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو، فا زبر فا، فسوف، عامل فسوف. یہاں پر نون تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے فا آ رہا ہے تو نون تنوین کا اخفا بھی ہوگا اور ساتھ یہاں پر دو یا لین ہے. پہلا یہ ہے یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین ہوگا، میم یا زبر مئی. دوسرا یہ ہے یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین ہوگا، یا زبر یئی، میم یا زبر مئی، تا دو زبر تن، مئی تن، فا زبر فا، حمزہ ہا زبر اح، فاح، یا زبر یئی، فاحیی، نون کھڑا زبر نا، فاحیینا، ہا پیش ہو، فاحییناہ، میتا فاحییناہ. آج کے لیے بچوں اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہم نون ساکن یا تنوین کا اقلاب پڑھیں گے.